الحمد لله الموصوف بالتصريف المنعوت بالتخفيف الذي إنعامه صحيح على العباد غير معتل بعلل طاعات العباد والصلاة والسلام على محمد المضاعف قدره على الأنبياء الأمجاد وعلى آله وأصحابه الذين غير مهموز سجاياهم إلى يوم التناد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کی فوز و فلاح کے لیے اپنے مخصوص بندوں کو، اپنے منتخب بندوں کو دنیا کے اندر اپنا قاصد بنا کر بھیجا، اپنے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو، پیغمبروں کو دنیا کے اندر بھیجا کہ وہ جا کر لوگوں کی رہنمائی کریں اور لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑیں، انسانیت کو مخلوق کی طرف سے ہٹا کر خالق کی طرف لے جائیں۔ اب دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء آئے، سب سے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ آخری نبی ہیں۔ قرآن کی نص سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، احادیث کا علم نہیں ہے، تو وہ کیسے پہچانے کہ اگر کوئی بندہ اس کے سامنے نبوت کا دعویٰ کر دے تو اس کو کیسے پہچانے کہ یہ نبی سچا ہے یا یہ نبی جھوٹا ہے؟ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ اپنے دعوی نبوت میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اس کے لیے انبیاء کے کچھ اوصاف ہیں، کچھ انفرادی خصوصیات ہیں جو صرف انبیاء کے ساتھ ہیں، جو غیر نبی کے ساتھ نہیں ہے۔ اب ہر عام بندہ اپنی عقل سے یہ دیکھ سکتا ہے کہ اگر وہ انفرادی خصوصیات، وہ اوصاف اس کے اندر پائے جاتے ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تب تو یہ سچا نبی ہے، اور اگر اس کے اندر یہ اوصاف اور اس کی خصوصیات نہیں پائی جاتی تو پھر اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے اندر جو چند خصوصیات ہیں ان میں سے کچھ کا تذکرہ میں کرتا ہوں۔ انبیاء میں سب سے پہلی خصوصیت کا انفرادی وصف یہ ہے کہ نبی اللہ کا منتخب ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کا اللہ خود انتخاب کرتا ہے۔ جس کا اللہ انتخاب نہ کرے وہ نبوت کا دعویٰ کرے، وہ نبی نہیں ہوتا، وہ متنبی ہوتا ہے۔ وہ اپنے زور پر اپنی نبوت کو منوانا چاہتا ہے، اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے۔ جو اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے اس کے پاس دلائل بھی ہوتے ہیں اور اس کے پاس معجزات بھی ہوتے ہیں اور حقیقی معجزات ہوتے ہیں۔ تو پہلا انبیاء کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کس کو نبی بنا کر بھیجے گا۔ نبوت کے لائق کون ہے، اس قابل کون سا بندہ ہے جس کو وہ نبی بنا کر بھیجے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں میں ان کا انتخاب کرتے ہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اختارنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے لیے اور ختم نبوت کے لیے منتخب کیا، واختار علی اصحابی، اور اس سے بڑھ کر آگے ہمارے آخری نبی کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے صحابہ کا انتخاب بھی خود کیا، اللہ نے آپ کے ساتھیوں کا انتخاب بھی خود کیا۔ کوئی بھی صحابی نہ اپنی مرضی سے صحابی بنا، نہ آپ کی مرضی سے صحابی بنا، اللہ نے جس کو چنا، جس کا انتخاب کیا، وہی صحابی بنا۔ حضرت عمر کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں، حضرت عمر کے لیے آپ نے دعا کی ہے، یہ جو دعا کی حضرت عمر کو مانگا، اس کے اندر آپ نے 2 نام پیش کیے اور اس میں لفظ او کا استعمال کیا۔ آپ سب جانتے ہیں عربی گرامر کے اندر حرف او جو ہے یہ تخیر کے لیے آتا ہے، اختیار۔ اب آگے جو سامع ہے اس کو جو 2 آپشن اس کے پاس ہوتے ہیں، اس میں سے جس کو چاہے وہ منتخب کر لیتا ہے، جس کو چاہے اختیار کر لیتا ہے۔ آپ نے دعا کی ہے، اے اللہ اسلام کی تقویت کے لیے یا عمر عطا کر یا عمر عطا کر، ظاہر دونوں کا بہادری پر مشتمل ہے، باطن تو جانتا ہے کہ ان میں سے کون اچھا ہے کون برا ہے، کون اس لائق ہے کہ وہ صحابی بنے، جو اس لائق ہے اس کو میرے قدموں میں لا کے پیش کر دے، اور جو اس قابل نہیں ہے تو اس کو نیست و نابود کر دے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو صحابی بنا کر آپ کے پاس بھیجا، تو آپ کا ہر صحابی اللہ کا منتخب کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر اس کے برخلاف مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس سے پہلے بھی چند لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، لیکن ان کا نام اور ان کا نام لینے والے ختم ہو گئے۔ اب اس دور کے اندر جو لوگ چل رہے ہیں مرزا قادیانی کے کچھ ماننے والے، تو جب بھی ختم نبوت کی بات آتی ہے تو اس میں خاص کر قادیانیوں کا ذکر اس میں آتا ہے، کیونکہ اب بھی مرزا قادیانی کے نام لینے والے کچھ نہ کچھ ہیں۔ تو انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، لیکن مرزا قادیانی یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب نہیں، بلکہ یہ ایسے لوگوں کا انتخاب ہے اچھے انسان بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ انگریز کی پیداوار اور حکومت برطانیہ کا کاشت کیا ہوا ایک پودا ہے، اور یہ خود اپنی کتابوں میں یہ اقرار کرتا ہے کہ میں بار بار بہت زور سے میں نے اس دعوت کو پھیلایا مسلمانوں کے اندر کہ یہ جو حکومت برطانیہ یہ انگریز ہیں، یہ مسلمانوں کے سچے محسن ہیں، اور ان کے ساتھ وفا کرنا یہ مسلمانوں کا حق ہے، ورنہ وہ عند اللہ گناہگار ہوں گے۔ یہ اپنی کتابوں کے اندر یہ اقرار کرتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو منتخب انگریز نے کیا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ جب انگریز ہندوستان میں آئے تو اس نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا، اور پھر اس کو جب مسلمانوں سے خطرات لاحق ہوئے تو اس نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو راستے سے ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جہاد کے ذریعے ہم پر غالب آتے ہیں، ان سے جہاد کو ختم کیا جائے اور کسی ایسے بندے کا انتخاب کیا جائے جو ان کے درمیان نبوت کا دعویٰ کرے اور یہ مسلمان اس کو اپنا نبی مانے، اور اس کے بعد وہ ان کے جو فرائض ہیں ان میں سے بعض کو ختم کر دے تاکہ یہ ہم پر غالب نہ آ سکیں۔ مسلمانوں سے ان کو یہ خطرات تھے۔ بہرحال انبیاء کے جو اوصاف ہیں اس میں سے دوسرا وصف یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اور یہ ایسا وصف ہے کہ اس کا نبوت کے ساتھ لازم ملزوم کا تعلق ہے۔ جو نبی ہوگا وہ معصوم بھی ہوگا، اور جو معصوم ہوگا وہ نبی بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو اور معصوم نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ معصوم ہو اور نبی نہ ہو۔ بعض لوگوں نے تو نبوت پہ ڈاکہ اس انداز سے ڈالا کہ انہوں نے تو آگے ختم نبوت کا اقرار ہی نہیں کیا بلکہ نبوت کو جاری رکھا، اور وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور بھی نبی آ سکتے ہیں، یہ تو ظاہر ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے اس انداز سے تو ظاہر نہیں کیا کہ ہم اور نبی کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے جس کو نبی بنانا چاہا، جس کو وہ
نبی کہنا چاہتے تھے اس کے لیے معصوم کا لفظ استعمال کیا کہ یہ معصوم ہے۔ تو جس طرح نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت کا دعویٰ کرنا، اس کا عقیدہ رکھنا، یہ ایمان پر ختم نبوت پر ڈاکہ ہے، اسی طرح کسی کو معصوم کہنا آپ کے بعد یہ بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے۔ جبکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اور تیسرا وصف ان کے انبیاء میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء کا علم بذریعہ وحی ہوتا ہے۔ وہ جو بات کرتے ہیں وہ سچی اور پکی ہوتی ہے اور وہ حقیقی ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف مرزا قادیانی نے جو باتیں کی ہیں وہ جھوٹی ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشین گوئیاں کی ہیں وہ سچی ثابت ہوئی۔ آپ نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو ایک قمیض پہنائی جائے گی اور لوگ آپ سے اتارنا چاہیں گے، آپ اس قمیض کو نہ اتارنا۔ یہ آپ نے حضرت عثمان کے خلافت کی پیشین گوئی کی اور یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت حسن کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا، یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ اور بھی جتنی پیشین گوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، قیامت کی علامات کے بارے میں بتایا، وہ ساری سچ ثابت ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اس کے برخلاف مرزا قادیانی کی جو پیشین گوئیاں ہیں، مرزا قادیانی نے پیشین گوئی کی تھی کہ 1902 کے اندر مکہ سے مدینہ میں ٹرین چلے گی 3 سال کے اندر اندر۔ یہ مرزا قادیانی نے پیشین گوئی کی ہے۔ مکہ سے مدینہ تو ٹرین چلنا کیا، جو عراق سے مدینہ کی طرف ٹرین جاتی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ یہ اس کی پیشین گوئی تھی۔ اور اس کے علم کا یہ حال تھا کہ مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ صفر اسلامی سال کا 4تھا مہینہ ہے۔ صفر کون سا مہینہ ہے؟ صفر دوسرا مہینہ ہے۔ اور اس کے علم کا یہ حال ہے، وہ کہتا ہے کہ صفر اسلامی سال کا 4تھا مہینہ ہے۔ اس کے بعد چوتھا وصف انبیاء کے اندر یہ ہے کہ نبی کامل نہیں، اکمل العقل ہوتا ہے، اس کی عقل سب سے کامل ہوتی ہے، نبی کی فہم و فراست سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ آپ کی فہم و فراست کے بھی بہت سارے واقعات ہیں، وقت مختصر ہے، 1-2 بیان کر دیتا ہوں کہ جیسے حجر اسود کا مسئلہ پیش آیا زمانہ جاہلیت میں، جب مشرکین نے اہل مکہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا اور اس کے بعد حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا، اس میں جھگڑا پیدا ہوا، تو آپ نے اپنی فہم و فراست کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اور اس کے بعد دوسرا، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں 4 گناہ کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، ان میں سے ایک چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ نے اپنی فہم و فراست سے اسے یہ کہا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ جب وہ گیا چوری کرنے لگتا، زنا کرنے لگتا، شراب پینے لگتا، وہ سوچتا میں نے تو آپ سے یہ کہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ سے وعدہ کیا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے چوری کی ہے تو میں ان کو اگر بتاؤں گا کہ چوری کی ہے تو میری عزت کا مسئلہ ہے، اگر نہیں بتاؤں گا تو جھوٹ ہوگا، لہذا اس نے باقی گناہ بھی چھوڑ دیے۔ اور اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر آپ نے جبل رمات کو جنگ کا مرکزی نقطہ قرار دیا، اس کا مرکزی نقطہ قرار دیا۔ اور 1400 سال کے بعد آج کے جو محققین اور جنگی ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جنگ احد میں جو جنگ کا مرکزی نقطہ ہے وہ جبل رمات ہے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عقل اور فراست کے ساتھ جبل رمات کو جنگ احد کا مرکزی نقطہ قرار دیا اور 50 تیر اندازوں کو وہاں مقرر کیا۔ اور اس کے بعد آخری جو 5واں وصف، اور بھی بہت سارے ہیں جو میں نے بیان کیا، ان میں سے 5واں وصف یہ ہے کہ نبی حسین نہیں، سب سے احسن ہوتا ہے، سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمس تطلع بعد العشاء، کہ لوگوں ایک میرا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، لوگوں کا یہ آفتاب صبح فجر کے بعد طلوع ہوتا
ہوتا ہے، اور میرا جو آفتاب ہے یہ عشاء کے بعد بھی طلوع رہتا ہے، اس کے لیے مغرب بھی ہے مشرق بھی ہے، اس کے لیے مطلع بھی ہے مغرب بھی ہے، اس کے لیے مطلع تو ہے مغرب نہیں ہے، اور اس کو تو کبھی گرہن بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن یہ ایسا ہے شافی محشر ہے، یہ پکڑے ہوا کو بھی چھڑا دیتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے یا صاحب الکمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک میں نہ کٹ مروں شاہ بطحاں کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا